زاران سکندر اس وقت اپنے شیشے کے کمرے میں بیٹھا فائلوں میں سر دیے ہوئے تھا۔ وہ جیسے جیسے فائل پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ اکاؤنٹس کے مینیجر کامران صاحب نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور انہیں جیسے معلوم ہی نہیں تھا۔ زاران سکندر نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کن پٹی کو مسلا۔ پیشانی کی ابری ہوئی رگیں اس کے اندر چلتے طوفان کی گواہ تھی۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن کی مدھم آواز بھی بھاری لگنے لگی۔ زاران سکندر کے جیسے کچھ اندر جلنے لگا تھا۔ تبھی اچانک اس نے سر اٹھایا اور انٹرکام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ غصے کی تیزی سے اس کے سر میں درد ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے غصے کو بہہ جانے دیا۔ مسٹر کامران، اس کی آواز بے انتہا سرد اور لہجہ سخت تھا۔ چندوں بعد وہ گھبرائے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ یس سر۔ آواز میں کپ کپی جانتا تھا کہ زاران سکندر کی غصے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ زاران نے ایک دم فائل اٹھا کر اس کی طرف اچھالی اور پھر دوبارہ سے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس قدر زور سے پٹکی کہ سارے کام بکھر گئے۔ یہ ہے تمہاری کارکردگی؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ اتنی بڑی غلطی اور ساری فائل تیار ہو کر میری میز پر رکھ دی؟ کیا تم لوگ پوری کمپنی کو مذاق بنانا چاہتے ہو؟ کامران کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ سر نہیں، نتیجہ چاہیے، اور اگر آپ اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو یہ عہدہ چھوڑ دیجیے۔ کامران صاحب نظریں جھکاتے ہوئے بولے تھے، شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ زاران نے انگلی دروازے کی طرف اٹھائی۔ نکل جائیے یہاں سے۔ یہ سن کر کامران صاحب نے فائل اٹھائی اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر وہی گہری خاموشی لوٹ آئی۔ زاران کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب آیا اور اپنی مٹھی زور سے پیچھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے موبائل اٹھایا اور شیشے کی میز پر پٹک دیا۔ آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے کہا نا اس وقت مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ گیٹ آؤٹ۔ لیکن شاید آنے والے نے اس کی بات نہ سنی۔ دروازہ کھلا اور ایمل اندر داخل ہوئی۔ اسے سادہ لباس پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور سر پر دوپٹہ جمائے اسے گہری نظروں سے زاران کی طرف دیکھا۔ سر، میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں، میرا نام ایمل ہے۔ زاران نے تیز اور سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ ناگواری اس کے پورے چہرے پر آنے لگی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ابھی میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، باہر چلے جائیے۔ ایمل ایک قدم پیچھے ہٹ کر ابرو اکٹھے کر کے اسے دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کو ایسے لگا جیسے کمرے میں وقت ٹھہر گیا ہو۔ میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں، باتیں سننے نہیں۔ اور یاد رکھیے، باس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بد تہذیبی کا لائسنس مل گیا۔ اس کا صاف اور پر اعتماد لہجہ زاران کو ساکت کر گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بات سن کر ڈر جائے گی، نظریں جھکا لے گی اور معذرت کرتے ہوئے باہر نکل جائے گی۔ تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اس کی آواز اب بھی سخت تھی، لیکن اب لہجہ پہلے سے زیادہ کمزور تھا۔ ایمل نے ایک سکون بھری سانس لی۔ جی بالکل، زاران سکندر، اس کمپنی کے مالک ہی ہیں نا آپ؟ میں ایک ایسے شخص سے مخاطب ہوں جس کے پاس اختیار ہے، مگر اختیار کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں پر چیخیں۔ اگر آپ انٹرویو نہیں لینا چاہتے تو میں جا سکتی ہوں، مگر یہ تذلیل برداشت نہیں کروں گی۔ زاران کے لیے لمحہ انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ لڑکی جسے نوکری بھی چاہیے تھی اور وہ بے خوف اور نڈر بن کر اس کے سامنے چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ ایمل جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس پلٹ گئی، البتہ دروازے زور سے بند کرنا نہ بھولی۔ باہر نکلتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے گہری سانس دیتے ہوئے وہاں بینچ پر بیٹھنا مناسب سمجھا۔ عجیب بدتمیز انسان ہے، سارا برابر تمیز دے کہ اپنے آفس آنے والے نئے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے، چاہے انسان۔ وہ بڑبڑاتے چند لمحے وہاں بیٹھی اور پھر اٹھ کر باہر نکل گئی، اور اندر زاران سکندر کھڑا ہی سوچتا رہا کہ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے چپ ہو جانے پر مجبور کیا تھا۔ آخر کون تھی وہ؟ یہ سوال زاران کے ذہن میں پیدا ہوا اور اب اسے اس کے جواب کی تلاش تھی۔ اسے چند لمحوں بعد HR ڈپارٹمنٹ سے ایمل کی فائل منگوائی۔ زاران سکندر اپنی کرسی پر نیم دراز بیٹھا، ایمل کی فائل کو گھورتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی خطرناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی، وہ مسکراہٹ جو عام طور پر اس وقت آتی تھی جب وہ کسی کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیتا۔ مس ایمل خان، اسے آہستہ سے اس کے نام کو چبا چبا کر ادا کیا۔ پر اعتماد ہونا میرے نزدیک بدتمیزی نہیں، مگر ہم دیکھیں گے یہ اعتماد کب تک قائم رہتا ہے۔
وہ اپنے بستر پر نیم دراز آج صبح کے واقعے کو یاد کر کے پھر سے اداس ہو گئی تھی۔ ایک آخری امید تھی، وہ بھی ختم ہوئی۔ اس نے بے اختیار سوچا، پھر بیڈ سے اٹھ کر کچن کی طرف آئی، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ اس کی والدہ پروز میں گئی ہوئی تھی، شاید آج بھی کسی کے سامنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلانے۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر گرم دودھ کا گلاس اپنے بیمار بھائی کو دیا۔ جبران کو دیکھ کر اسے شدت کا رونا آیا۔ وہ بھاگ کر اپنے آنسو چھپانے کمرے میں آئی۔ تبھی اسے زران سکندر کی کمپنی سے کال موصول ہوئی۔ مبارک ہو، آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں، کل سے جوائننگ ہے۔ ایمل ششر رہ گئی۔ بغیر انٹرویو کی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، لیکن کال بند ہو چکی تھی۔ ایمل نے فون بند رکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ زران سکندر جیسا سخت اور مغرور باس اسے آسانی سے منتخب نہیں کرے گا، خاص طور پر اس پہلی ملاقات کے بعد۔ مگر شاید یہی اس کی ضد تھی، اپنی قسمت کا کھیل۔ اگلے دن ایمل مجبور ہو کر وقت پر آفس پہنچ گئی۔ سادہ اور نفیس لباس اس کی شخصیت پر چار چاند لگا رہا تھا۔ آنکھوں میں اعتماد اور چہرے پر وہی پرسکون سنجیدگی تھی۔ ریسیپشن سے سیدھا اسے زارون کے کیبن کی طرف بھیج دیا گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے اجازت مانگی۔ یس سر، کم ان۔ زاران کی آواز میں وہی روب تھا۔ ایمل اندر داخل ہوئی تو اس کی نظریں سیدھی زاران پر جا ٹھہری۔ وہ میز کے پیچھے بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ کھلا، ایک ہاتھ میں قلم تھا اور آنکھوں میں وہی جانچتی ہوئی سرد نہری تھی۔ تو بالآخر آپ آ ہی گئی؟ اسے تنزیہ انداز میں کہا۔ جی، کیونکہ آپ نے ہی سلیکٹ کیا ہے۔ ایمل ذرا نہ گھبرائی۔ اعتماد اب بھی اتنا ہی ہے آپ کو؟ زارون نے پنی اچکائی۔ وہ خاموش ہوئی، اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کے گرد گھومتے اس کے سامنے کھڑا۔ یہ آفس ہے مس ایمل، یہاں زبان نہیں کام بولتا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام آپ کی زبان کا ساتھ دے پاتا ہے یا نہیں۔ اس نے میز پر رکھی ایک موٹی سی فائل اٹھا کر ایمل کے سامنے رکھ دی۔ یہ ہے آپ کا پہلا پروجیکٹ۔ ایمل نے فائل کی موٹائی دیکھی اور اس پر لکھا عنوان پڑھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ڈیڈ لائن؟ اس نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ زارون کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ پڑی۔ صرف اور صرف 24 گھنٹے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زاران اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جیسے اس کا خوف تلاش کر رہا ہو، لیکن ایمل نے فائل اٹھا لی، اس کی صفحات الٹ پلٹ کی اور پھر نظریں اٹھا کر زاران کو دیکھا۔ ٹھیک ہے سر، بس ایک لفظ، کوئی سوال نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ زاران کے چہرے پر حیرت کی ایک جھلک آئی جسے اس نے فوراً سے چھپانے کی کوشش کی۔ آپ جانتی ہیں یہ پروجیکٹ کس حوالے سے ہے؟ وہ طنز کرنے لگا، چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ہوگی۔ جی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ یہ جان بوجھ کر رہے ہیں۔ ایمل نے جواباً ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اگر مجھے آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی خود کو آزمانا چاہتی ہوں۔ زارون نے چند لمحے سے خاموشی سے دیکھا، پھر اچانک اس کی آواز سخت ہو گئی۔ یہ کوئی یونیورسٹی اسائنمنٹ نہیں ہے مس ایمل، ایک بھی غلطی ہوئی تو آپ فائل پٹکیں گے۔ ایمل نے بات کاٹ دی، مگر لہجہ بدتمیز نہیں تھا، بس حقیقت پسندانہ تھا۔ یا پھر یہ مان لے کہ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے۔ کمرے کی فضا میں تناؤ پھیل گیا۔ زاران کی آنکھوں میں غصہ آ چکا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں، آپ کا وقت ابھی شروع ہوا جاتا ہے۔ ایمل نے سر ہلایا، فائل سینے سے لگائی اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے اس نے ایک گہری سانس لی۔ گھنٹے، ٹھیک ہے زاران سکندر، دیکھتے ہیں کون ہارتا ہے۔ میرے پاس ہارنے کو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اگلے کئی گھنٹے ایمل کے لیے آزمائش بن گئے۔ ڈیٹا رپورٹس، پریزنٹیشن، نمبرز، ہر چیز اس پروجیکٹ میں شامل تھی۔ ایمل اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ لنچ بریک کا اعلان ہو چکا تھا۔ آفس کی کوریڈور میں ہلچل بڑھ گئی تھی۔ کوئی کیفیٹیریا کی طرف جا رہا تھا، کوئی لان میں، تو کوئی فون کال کان پہ لگائے ہنستی ہوئی باہر نکل رہا تھا۔ مگر اس کھلی اور شور سے بڑی فضا میں ایمل اپنی کرسی پر بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ اسکرین جگمگا رہی تھی، فائلیں کھلی تھی، نمبرز، ڈیٹا، گراف۔ وقت جیسے اس کے لیے رک گیا۔ ایک کالیگ اس کے پاس گزری۔ ایمل، لنچ نہیں کرو گی؟ آؤ نا، دیر ہو جائے گی۔ کیا پہلے دن سارے کام کر لو گی؟ ایمل نے سر اٹھایا، ایک لمحے کو مسکرانے کی کوشش کی۔ تم لوگ جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جانتی تھی وہ نہیں جائے گی۔ کیفیٹیریا خالی ہوتا گیا۔ آفس نسبتاً خاموش ہو گیا، مگر ایمل کی انگلیاں مسلسل کی بورڈ پر چلتی رہی۔ اس کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے صبح سے تو کچھ کھایا ہی نہیں، مگر اس نے اس احساس کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ یہ پروجیکٹ صرف ایک اسائنمنٹ نہیں تھا،
اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر ابھرا، اسپتال کا سفید کمرہ، بیڈ پر لیٹا اس کا چھوٹا بھائی جبران، جو کمزور جسم، بازو پر کنولا اور آنکھوں میں معصوم سے سوال لیے ہوئے تھا، میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی نا؟ ایسے کئی راتیں ان لوگوں نے اسپتال میں گزاری تھی۔ ہیمل نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ڈاکٹر کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں میں گونجی، علاج لمبا ہے اور مہنگا بھی، ریگولر میڈیسن، ٹیسٹ، فالو اپ۔ وہ جیسے گہرے خواب سے جاگی۔ اس کی نوکری اس کے لیے واحد سہارا تھی۔ ایمل نے آہستہ سے اسکرین پر جھک کر دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ہر حال میں یہ مکمل کرنا ہے۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، یہ نوکری نہ ملی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں میں بے تحاشا تھکن تھی، مگر ہاتھ مسلسل کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ زران سکندر لنچ بریک میں گھر آیا تو حیران رہ گیا۔ گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ لان میں قیمتی لائٹس جگمگا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے کہکے اور رسمی مسکراہٹیں فضا کو بوجھل بنا رہی تھی۔ یہ کوئی خوشی کی تقریب نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی محفل تھی جس میں زران سکندر سے پوچھے بغیر ہی اس کی زندگی کا فیصلہ لے لیا گیا تھا۔ زران سیڑھیوں سے اترتے ہوئے روکا۔ نیچے ہال میں اس کی ماں ساجدہ بیگم غیر معمولی طور پر خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے دوسرے شوہر اور کچھ قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ زران کے قدم آہستہ ہو گئے، جسے دل کو کسی انجانے خدشے نے تھام لیا۔ آ گیا میرا بیٹا؟ ساجدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، فوراً ایک خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہے آپا رضوانہ، زران کے سوتیلے باپ کی پہلی بیٹی، اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی صوفیہ۔ صوفیہ نے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ زران نے رسمی سا سر ہلایا، مگر دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ ساجدہ بیگم نے وہ جملہ کہا جس نے زران کے اندر زلزلہ برپا کر دیا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا زران، تمہارا رشتہ صوفیہ کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ آخر خاندان نہیں ہونا چاہیے نا؟ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ زران آہستہ سے سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ فیصلہ؟ اس کی آواز میں حیرت کم اور تلخی زیادہ تھی۔ کس سے پوچھ کر؟ امی؟ ساجدہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ کون سا نیا سوال ہے؟ ماں باپ بچوں کے لیے ہی تو فیصلے کرتے ہیں۔ زران کی آنکھوں میں ایک چنگاری سے ابھری۔ آپ نے میرے لیے فیصلے ہمیشہ کیے ہیں امی، اور ہر بار مجھے اس کی قیمت چکانی پڑی ہے۔ ڈرائنگ روم میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ پہلی بار دادی زرینا نے اسے دیکھا تھا اور ہلکا سا مسکرائی تھی۔ زران ان کی طرف مڑا۔ دادی ہی وہ واحد رشتہ تھی جس کے سامنے وہ خود کو کمزور ہونے کی اجازت دیتا تھا۔ دادی، میں انکار کر رہا ہوں، صاف اور واضح طور پر۔ ساجدہ بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ انکار نہیں، یہ بدتمیزی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کن لوگوں کو ٹھکرا رہے ہو؟ زران کے چہرے پر تلخ ہنسی ابھری۔ یہی تو مسئلہ ہے امی، آپ ہمیشہ یہی دیکھتی ہیں کہ لوگ کون ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھتی میں کون۔ چند آگے قدم بڑھا اور اس کی آواز بڑھ گئی، مگر لہجہ مضبوط رہا۔ آپ نے میری زندگی کو ایک سمجھوتا بنا دیا۔ جب آپ نے ابو کے جانے کے بعد بغیر سوچے سمجھے دوبارہ شادی کر لی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے اس گھر میں مجھے اضافی بوجھ کی طرح رکھا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کسی کا پہلا انتخاب نہیں ہوں، میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ساجدہ بیگم سانس روکے اسے دیکھتی رہی، لیکن اب زران نے گہری سانس لی۔ اب یہ فیصلہ بھی میرے لیے کریں گے آپ کہ میں کس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاروں، صرف اس لیے کہ آپ کی دوسرے شوہر کی بیٹی ہے؟ ساجدہ بیگم کے ہونٹ کانپے۔ ہم نے تمہارے بھلے کے لیے، زران نے ان کی بات کاٹی، میرے بھلے کے لیے؟ زران کی آواز بلند ہو گئی۔ میرا بھلا تب ہوتا جب آپ مجھے کسی کبھی سننے دیتے، کوشش کرتی، جب آپ مجھے یہ نہ جتاتے کہ میں آپ کی پہلی زندگی کی غلطی ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ دادی اس کے پیچھے آئی، ان کی آنکھیں نم تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تو زران ان کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دادی، آپ ہی بتائیں، وہ لوگ ہوتے کون ہیں جو بغیر میری مرضی میرے مستقبل کا فیصلہ کرے؟ وہ کون ہوتے ہیں جو میری خاموشیوں کو رسا سمجھ لے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میرا یہ غصہ، یہ سختی، یہ سرد مزاجی، یہ سب رویوں کا نتیجہ ہے جو سرد میری سے وجود میں آیا۔ وہ اٹھا، سیدھا کھڑا ہوا۔ میں یہ رشتہ قبول نہیں کروں گا، اور اگر اس کی قیمت مجھے
अकेला होना पड़ा तो भी मंजूर है। जरान हॉल से बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम में बैठी साइस्ता बेगम ने पहली बार समझ लिया कि उनके बेटे का इनकार सिर्फ जिद नहीं बल्कि बरसों का जमाशुदा दर्द था। वो लंच ब्रेक में घर गया मगर घर जाकर भी सुकून उसे नसीब ना हुआ। ड्राइंग रूम में फैली खामोशी, माँ की सर्द नजरें, दादी की नम आंखें, सब कुछ उसके मिजाज को अलग बना रहे थे। वो बगैर खाना खाए वापस ऑफिस आ गया। गुस्सा दिल में दबा हुआ था। जबरे पीछे वो सीधा मीटिंग रूम में चला गया। एक के बाद एक मीटिंग, फाइल्स, फैसले, बहस, मगर उसका जहन कहीं और अटका हुआ था। जब आखिरी मीटिंग खत्म हुई तो वो ऑफिस तकरीबन खाली हो चुका था। कॉरिडोर की लाइट्स मदम थी। सरान अपने केबिन से बाहर निकला तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। ऑफिस के आखिरी कोने में एक मेज पर अभी भी रोशनी चल रही थी। कुछ होगा, अभी तक कौन हो सकता है? वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। जो ही करीब आया उसकी नजर ईमेल पर ठहर गई। वो कुर्सी पर झुकी हुई थी, आंखें स्क्रीन पर जमी, बाल तरतीब से लग रहे थे, उंगलियां मुसलसल कीबोर्ड पर चल रही थी। चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के वाजे हो रहे थे, मगर काम की रफ्तार में कोई कमी नहीं थी। सरान ने पहली बार किसी एम्प्लॉय को इस हाल में देखा था। ना शिकायत, ना बहाना, ना रुकने का ख्याल। उसके सीने में कहीं हल्का सा दर्द उठा। वो वापस मुड़ा और सीधा अपने कमरे में आया। सामने कॉफी मशीन रखी थी। कुछ लम्हे बाद उसके हाथ में कॉफी का मग था। गरम भाप उठ रही थी और वो खामोशी से इमल की मेज के करीब आया। कॉफी आहिस्ते से उसके सामने रखी। इमल चौंकी। उसे चौंक कर सर उठाया और सामने जरान सिकंदर को खड़ा पाया। एक लम्हे को समझ ही न सकी। सर? उसे सवालिया नजर से देखा। जरान ने नजरें चुरा ली। रात कॉफी हो चुकी है, ये पी लो। इमल की नजर कॉफी के मग पर गई, फिर जरान पर। चंद्रमुखी खामोशी के बाद उसने आहिस्ता से मग पीछे सरका दिया। शुक्रिया सर, मगर मैं ये नहीं पीऊंगी। जरान के माथे पर हल्की सी शिकन आई। क्यों? उसे बेसख्ता पूछ लिया। इमल ने फाइल बंद की, सीधी होकर बैठी। मैं यहाँ कॉफी के लिए नहीं बैठी हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। उसने फाइल उठाई और जरान के हाथ में थमा दी। ये तकरीबन तैयार है, अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। जरान ने फाइल पकड़ी और चंद लम्हों के लिए खामोश खड़ा रहा। कि वो लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि लड़की उसकी हमदर्दी नहीं चाहती। ये लड़की अपना फर्ज पूरा कर रही है। मैं कर लूंगा चेक। ये सुनकर एमल खड़ी हुई, अपना बैग कंधों से लटका बाहर निकल गई। दिल में एक ही वर्ड जारी था कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब कर। उधर उसकी मेज पर रखी कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी। जरान ने एक नजर कॉफी पर डाली, फिर कंधे झुकाए। उसे अपनी तौहीन महसूस हुई थी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी के लिए कॉफी बनाई थी, लेकिन एमल ने साफ साफ मना कर दिया था। गोया उसे करारा जवाब दिया था। कुछ सोचकर वो मुस्कुराया। कल सुबह नए धमाके के लिए तैयार रहे मिस एमल, वो कहकर बाहर निकल गया। अगली सुबह एमल जब ऑफिस पहुंची तो उसके कदम गैर मामूली तौर पर सुस्त थे। रात का जागना जहन पर ढेरों बोझ लिए हुआ था। दिल में एक अनजाना सा खौफ था। सब कुछ उसके चेहरे पर आया था। ऑफिस की इमारत हमेशा की तरह शानदार थी, मगर आज उससे दीवारें भी सवाल करती महसूस हो रही थी। अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर वो मुतमईन न हुआ तो, और अगर ये नौकरी न मिली तो। इमल ने गहरी सांस ली और अपनी मेज की तरफ बढ़ गई। अभी बैग मेज पर रखा ही था कि इंटरकॉम बज उठा। मिस इमल, सर आपको अभी अपने केबिन में बुला रहे हैं। दिल जोर से धड़का। अभी इतनी जल्दी? वो एक लम्हे को रुकी, पानी का घूंट लिया और खुद को संभाला और जरान सिकंदर के केबिन की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला तो जरान पहले से ही मौजूद था, हमेशा की तरह संजीदा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो सख्ती कुछ कम थी। गुड मॉर्निंग सर। हेमल ने आहिस्ता से गुड मॉर्निंग अंदर आए। जरान ने कुर्सी पर बैठे बैठे नजरें उठाई। बैठे मिस हेमल। हेमल झिझक कर बैठी, हाथ भी इख्तियार एक दूसरे में उलझ गए। जरान ने फाइल उसके सामने रखी। वही प्रोजेक्ट था जिसका उसने रात को जाग कर कंप्लीट किया था। ये प्रोजेक्ट आपने गैर मामूली मेहनत से मुकम्मल किया है, उसे साफ लफ्जों में कहा। हेमल ने छौंक कर उसकी तरफ देखा। ये तारीफ गैर मुतवक्का थी, लेकिन जरान ने बात आगे बढ़ाई। मेरा एक सवाल है। हेमल की दिल की धड़कन तेज हुई। जी सर। आप सिर्फ अच्छा काम करते हैं या अपने काम को पेश करना भी जानते हैं? हेमल की सांस अटक गई। पेश करना? क्या मतलब सर? जरान कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। आज डेलीगेशन आ रही है, फान कंपनी के लोग। अगर इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल ब्रीफिंग आप दें। इमल थंग रह गई। कमरे में खामोशी छा गई। इमल का रंग फक हो गया। सर मैं?
وہ ہکلائی، جی آپ؟ ذرا ان کی آواز پرسکون تھی، لیکن سر میں نے کبھی میرا مطلب ہے اتنے بڑے لوگوں کے سامنے اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ سران نے پہلی بار غور سے اس کی گھبراہٹ دیکھی، وہی لڑکی جو ڈیڈ لائن سے نہیں ڈرتی تھی، آج لوگوں کے سامنے بولنے سے خوفزدہ تھی۔ مس ایمل، اس نے نرم انداز میں اس کی طرف دیکھا، آپ نے رات کو ثابت کر دیا کہ آپ دباؤ میں بھی بہترین کام کر سکتے ہیں، یہ صرف ایک اور امتحان ہے۔ ایمل نے نظریں جھکا لی، اگر میں غلطی کر گئی تو؟ زران نے ہلکا سا مسکرا کر سے دیکھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کی آفس میں کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غلطی سب کرتے ہیں، لیکن جو وہ کوشش نہ کرے وہ پہلے ہی ہار جاتا ہے۔ ایمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا یہ وہی زران تھا جو چیخنے اور حکم دینے کے سوا کچھ نہیں جانتا تھا؟ مجھے امید ہے، زران نے قدرے توقف کے بعد اسے دیکھا اور کہا، آپ یہ کر لیں گی۔ یہ جملہ اس کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد کانفرنس روم بھر چکا تھا۔ فان کمپنی کے نمائندے، آفس کے سینئر مینیجر اور تمام عملہ موجود تھا۔ ایمل پوڈیم کے پاس کھڑی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کی نظر بے اختیار زران پر گئی۔ وہ پچھلی قطار میں کھڑا تھا، خاموش، مگر نگاہیں اس پر جمی تھی۔ ایمل نے گہری سانس لی۔ جیسے اس نے بولنا شروع کیا، آواز میں لرزش تھی، مگر لفظ واضح تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے موضوع میں ڈوبتی گئی۔ ڈیٹا، حکمت عملی، مستقبل کی پلاننگ، سب کچھ اتنے اعتماد سے پیش کیا کہ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سوالات ہوئے اور ایمل نے ایک ایک کا جواب دیا۔ فورن ڈیلیگیشن کے چہرے پر دلچسپی نمایاں تھی۔ آخر میں ایک نمائندے نے تعریف کی، یہ پریزنٹیشن بہت امپریسو ہے۔ ایمل کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ تالیاں بج اٹھی اور اسی لمحے ضرور سکندر مسکرا دیا۔ آفس کے ہر فرد نے اسے دیکھ لیا تھا، یہ آج مسکرا رہا ہے۔ آفس کے لوگ آپس میں سرگوشی کرنے لگے، پتھر دل باس اور اس مسکراہٹ۔ دوسرا حیران تھا۔ ایمل کی نظر دوبارہ زاران سے ملی، وہ مسکرا رہا تھا، اس کی ذہانت کا متعارف تھا۔ اسے ایک مسکراہٹ نے ایمل کی ساری تھکن اتار دی۔ اسے صرف ایک پروجیکٹ پیش نہیں کیا تھا، اسے خود کو ثابت کیا تھا۔ اور زران سکندر پہلی بار مان چکا تھا کہ بعض لوگ حکم سے نہیں اعتماد سے جیتے جاتے ہیں۔ اسے آج بھی کام کے لیے کافی دیر ہو گئی تھی، رات کے 8 بج چکے تھے، آسمان پر بادل صبح سے چھائے ہوئے تھے، لیکن اب تو جیسے بارش برسنے کو بےتاب تھی۔ وہ باہر نکلی، آفس کی عمارت پیچھے رہ گئی، مگر ایمل کی بے چینی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ سڑک پر رکشے نہ ہونے کے برابر تھے۔ بارش اچانک تیز ہو گئی، دوپٹہ کندھوں سے پھسل کر بھیگنے لگا۔ فائل اس نے سینے سے اور مضبوطی سے لگا لی۔ آج تو کوئی موت سا ہی ہو جائے، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اسی لمحے ایک سیاہ قیمتی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایمل نے چونک کر دیکھا، کھڑکی نیچے ہوئی۔ مس ایمل؟ وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ سر آپ؟ زران سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ یہاں اکیلی اس بارش میں؟ اس کے لہجے میں حیرت سے زیادہ تشویش تھی۔ رکشہ نہیں مل رہا تھا، ایمل نے مختصر جواب دیا، جسے مزید کچھ کہے گی تو آواز لڑکھڑا جائے گی۔ زران نے سڑک پر نظر دوڑائی، سڑک کافی سنسان اور ویران تھی۔ گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، زران نے حکم صادر کیا۔ ایمل نے ہچکچاتے ہوئے بارش کی طرف دیکھا، پھر زران کی طرف۔ اس بارش میں کیسے جائیں گی؟ بیٹھ جائیں۔ زران نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ بیٹھے، اب پوری طرح بھیگ جائے گی، ویسے بھی بھیگ چکی ہے۔ گاڑی کے اندر داخل ہوتے ہی باہر کی دنیا جیسے پیچھے رہ گئی۔ بارش کا شور مدھم ہو گیا اور خاموشی نے دونوں کو گھیر لیا۔ ویسے آپ، اسے گلا کھنکارا، آپ ہمیشہ اتنی جلدی میں کیوں ہوتی ہے مس ایمل؟ زران نے اچانک سوال کیا، نگاہ سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ ایمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے سر، جو انتظار نہیں کرتی۔ ذمہ داریاں؟ زران نے چند میں سے غور سے دیکھا، پھر نظریں چرا لی۔ آپ کے گھر میں؟ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ایمل نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کیا۔ بارش کی بوندیں شیشے پر پھسل رہی تھی، جیسے وقت کو پیچھے لے جا رہی ہو۔ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، آہستہ سے بولی، جو وہ دوسروں کو نہیں بتا سکتا۔ اس نے بات مکمل کی تو زران نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، لیکن وہ چیز دل پر بوجھ بن جائے تو؟ ایمل کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ تو انسان مسکرا کر بھی جیتا ہے سر، کیونکہ رونا وقت ضائع کرتا ہے۔ یہ سن کر زران خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس لڑکی کی خاموشی بھی شور مچاتی ہے۔ اب کل رات بھی بہت دیر تک آفس میں تھی،
زاران نے اس کی اداسی محسوس کر کے فوراً سے موضوع بتا. کس نے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ ایمل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی، البتہ آنکھیں سنجیدہ تھی. مجھے روکا نہیں جا سکتا سر، جب مقصد واضح ہو. زاران نے چونک کر اسے دیکھا. ایسا کون سا مقصد ہے جو آپ کو خود کو بھلانے پر مجبور کر رہا ہے؟ زاران کا سوال بے ساختہ تھا. ایمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے ایمل بڑبڑائی. کچھ وعدے ہوتے ہیں سر جو انسان خود سے کرتا ہے. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی. وہ راز ابھی بھی اس کے اندر تھا. گاڑی ایک سگنل پر رکی. زاران نے اسٹرنگ پر ہلکی سی گرفت مضبوط کی. میں نے آج آپ کو دیکھا، وہ دھیرے سے بولی. پریزنٹیشن سے پہلے آپ گھبرا رہی تھی. ایمل نے اس بات میں سر ہلایا. میں ڈر گئی تھی سر، پھر بھی آپ نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو ثابت کیا. زاران نے اس کی طرف دیکھا. یہ ہمت کہاں سے آتی ہے آپ کے؟ ایمل نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا. جب پیچھے ہٹنے کی اجازت نہ ہو سر تو ہمت خود بن جاتی ہے. اس ایک جملے نے زاران کے دل میں کچھ ہلا دیا. اسے اپنی ساری بغاوتیں، اپنا غصہ اچانک کمزور محسوس ہوئے. وہ دھیرے سے بولا، کبھی کبھی انسان دوسروں کو سخت نظر آتا ہے کیونکہ وہ خود جھوٹا ہوتا ہے. ہیمل نے اس کی بات سنی مگر سوال نہیں کیا. وہ جانتی تھی کہ ہر راز کا وقت ہوتا ہے. یہی گلی ہے. گاڑی رکی تو ایمل نے آہستہ سے کہا، آگے میرا گھر ہے. زاران نے گاڑی روک دی. بارش اب بھی ہو رہی تھی مگر گاڑی کے اندر ایک عجب سی خاموش قربت تھی. شکریہ سر، ایمل نے کہا اور وہ گاڑی سے اتری. بارش میں بھیگتی وہ چند قدم چل کر پھر مڑ کر دیکھا. زاران ابھی بھی وہی تھا. اسے ایک مختصر سے سفر میں وہ اپنے راز نہ بتا سکی اور وہ اپنے درد بیان نہ کر سکا، مگر دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے ایک ہی رفتار سے چل رہی تھی. ایمل کو گھر چھوڑنے کے بعد بھی زاران سکندر گھر نہیں گیا تھا. اور سڑکوں بے مقصد گاڑی دراتا رہا مگر ذہن کہیں اور اٹکا تھا. اس کے سامنے بار بار ایک ہی منظر آ رہا تھا. بارش میں بھیگتی ہوئی ایمل جس کی تھکی ہوئی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی. البتہ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا. وہ راز جو اس نے نہیں بتایا اور وہ مجبوری جو اس کی خاموشی میں چیخ رہی تھی. زاران سکندر کو بے چین کر رہی تھی. آخر یہ لڑکی اتنی محنت کیوں کر رہی ہے؟ زاران نے خود سے سوال کیا. اس صرف کیریئر کا جنون نہیں تھا، وہ یہ بات سمجھ گیا تھا. اگلے دن آفس پہنچتے ہی زاران معمول کے مطابق اپنے کیبن میں آ گیا مگر اس کا دھیان فائلوں میں نہیں تھا. ایمل اپنی میز پر بیٹھی تھی، حسب عادت کام میں مگن تھی. زاران اسے دیکھتا اپنے آفس میں آیا. آخرکار مجبور ہو کر زاران نے انٹرکام اٹھایا. سارن ذرا میرے پاس آؤ. چند لمحہ بعد اس کا پرسنل اسسٹنٹ اندر داخل ہوا. جی سر. زاران نے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے کہا، مس ایمل خان کے بارے میں مکمل بیک گراؤنڈ چاہیے، گھر، خاندان، سب کچھ. سارن نے چونک کر اسے دیکھا. جی سر، آج ہی؟ بالکل، وہ بولا. شام ڈلنے لگی ہے. زاران کی نظر بار بار گھڑی پر جاتی مگر اس کے دل میں ایک عجب سی بے چینی تھی. آخرکار دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. سر. وہ دروازے میں جھانک کر پوچھنے لگا. آؤ. زاران نے اسے اجازت دی. وہ ہاتھ میں ایک فائل لیے اندر آیا. سر، مس ایمل کے بارے میں معلومات اکٹھی کیے میرے. زاران نے بے چینی سے فائل اٹھائی. پہلے ہی صفحے نے اس کی توجہ کھینچ لی. سر، ان کے والد بچپن میں گزر گئے تھے. والدہ نے مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا. وہ اپنے گھر کی سرپرست خود ہے. زاران کے ہاتھ لمحہ بھر کر رک گئے. وہ بالکل اکیلی ہے. اس کی آواز غیر ارادی طور پر دھیمی ہو گئی. جی سر. تھوڑی دیر کے توقف کے بعد سارن نے مزید بتانا شروع کیا. اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، جبران نام ہے اس کا. پچھلے کچھ مہینوں سے شدید بیمار ہے. زاران کی نگاہیں جم سی گئی. اس کا بھائی سرکاری ہسپتال میں زیر علاج ہے. پرائیویٹ میں علاج مہنگا ہے، یہی وجہ کہ سر وہ اتنا اوور ٹائم کرتی ہے. اس کی تنخواہ ہی علاج کا واحد ذریعہ ہے. زاران نے فائل بند کر دی. کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی. اسے یاد آیا کہ لنچ بریک میں ایمل اپنی جگہ سے کیوں نہ ہلتی. رات گئے تک آفس میں کام کرنا اور بارش میں بھیگتے ہوئے بھی جلدی گھر پہنچنے کی ضد اس نے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس نے خود سے آہستہ سے سوال کیا. سارن نے کندھے اچکائے. شاید خودداری سر. خودداری؟ یہ لفظ زاران کے دل میں کہیں چپ گیا. سارن کے جانے کے بعد زاران اپنی کرسی سے اٹھا اور شیشے کی دیوار کے پاس جا کھڑا ہوا. باہر آفس میں ایمل اب بھی کام کر رہی تھی. اس نے خود سے کہا،
یہ لڑکی میرے غصے، میری سختی سب سہ کر بھی خاموش رہی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے جان بوجھ کر اسے ناممکن ڈیڈ لائن دی تھی، وہ رات جب وہ کافی بنا کر اس کی میز پر رکھ کر آیا تھا، اور وہ لمحہ جب اس نے کافی ٹھکرا دی تھی۔ میں یہاں کافی کے لیے نہیں بیٹھی، اور وہ جملے نئے معنی دے رہے تھے۔ زہران کو اچانک اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہوئی، وہ جو خود کو سب سے بڑا مظلوم سمجھتا تھا، در حقیقت اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی تھی جو بغیر شور مچائے اپنی مشکل جنگ لڑ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ زندگی سب کو برابر کی امتحان نہیں دیتی، افسوس سے بڑبڑایا۔ آفس میں دوپہر کی روشنی شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا، مگر ایمل کے لیے آج جیسے سانس لینا بھی دشوار تھا۔ اس کے سر میں بے تحاشا درد تھا، دل پر بھاری بوجھ تھا، دل اپنے بھائی جبران میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ کل رات پھر اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، وہ ساری رات جاگ کر اسپتال میں گزار کر آئی تھی۔ آفس آنا بھی ضروری تھا، اس کا دل چاہا وہ ہاف ڈے لے کر گھر چلی جائے۔ چھوٹے بھائی کا تصور بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ ہسپتال کے بستر پر پڑا کمزور سا وجود اس کا دل بھر آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ ہمت کر کے زہران کے کمرے میں آئی۔ ایمل، زہران کی آواز جیسے بہت دور سے اسے سنائی تھی۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر زبان جیسے بوجھل ہو گئے۔ زہران نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور اسے اندر لے آیا۔ ایمل، مجھے دیکھو۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بس تھوڑا سا، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ زہران نے سارم کو آواز دی، پانی لاؤ فوراً۔ وہ چلایا اور خود جھک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا سر سہارا دے کر اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیا۔ ایمل کو ہوش تھا مگر نیم غنودگی کی کیفیت تھی۔ اس نے بے اختیار زہران کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ لمس غیر ارادی تھا، وہ ایک پل کو اسے دیکھے گیا۔ زہران نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا بلکہ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ گہرے سانس لو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ یہ الفاظ سیدھا ایمل کے دل میں اتر گئے۔ پانی کا گھونٹ حلق سے اترا تو آنکھوں کے سامنے دھند کچھ کم ہوئی۔ اس نے پلکی اٹھائی۔ زہران بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کی آنکھوں میں اپنی بے بسی دیکھ سکتی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز بے حد نرم تھی۔ ایمل نے ہاں میں سر ہلایا مگر پلکی جھکا لی۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی اپنے کمزور پڑنے کی، سب کے سامنے اس طرح بے بس ہونے کی۔ اس نے ایمل کو سہارا دے کر کرسی پر سے اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ زہران نے مڑ کر اپنی ٹیبل کے دراڑ سے چاکلیٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کھاؤ، تم نے کچھ کھایا نہیں ہے نا؟ ایمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ زہران نے کندھے اچکائے۔ تمہاری آنکھوں سے شاید۔ وہ بے یقین تھا، وہ خاموش ہو گئی۔ چاکلیٹ لیتے اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپی۔ اسی لمحے دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ اوہ، میں نے سوچا کہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہوگی۔ جدید لباس، تراشیدہ بال، اونچی ایڑیاں، آنکھوں میں چھایا غرور، یہ صوفیہ تھی۔ اس کی نظریں فوراً ایمل پر جا ٹھہری جو صوفے پر بیٹھی تھی اور زہران اس کے سامنے کھڑا تھا۔ صوفیہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ہو گئی۔ یہاں تو بڑا دوستانہ ماحول ہے۔ ایمل نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے اس لڑکی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زہران کا چہرہ سخت ہو گیا۔ صوفیہ، تم بغیر اجازت؟ اس کا جملہ کاٹ گئی۔ او پلیز زہران، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ آفس میں بھی کام بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کی نظر ایمل پر جم گئی۔ یا پھر یہاں اور بھی ذمہ داریاں نبھائی جاتی ہیں؟ ایمل کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس جملے کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ شاید غلط سمجھ رہے ہیں۔ صوفیہ نے ہنستے ہوئے سے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ غلط؟ نہیں نہیں، میں تو سب صاف صاف دیکھ رہی ہوں۔ اس نے کنکیوں سے زہران کی طرف دیکھا۔ کافی خیال رکھ رہے ہو اسٹاف کا۔ ایمل کے سینے میں جیسے کسی نے سوئی چبو دی۔ میرا خیال رکھنے کی وجہ میری طبیعت ہے، کوئی اور بات نہیں۔ صوفیہ نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ اوہ، تو طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے؟ طنزیہ انداز میں ایمل کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا بات ہے یہ؟ ہر لحاظ سے نازک ہیں آپ تو۔ یہ جملہ ایمل کے لیے آخری ضرب تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی محنت، اس کی مجبوری، اس کا درد سب کچھ خاک میں مل گیا اور سب کچھ ایک گھٹیا سوچ میں لپیٹ دیا گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی مگر وہ روئی نہیں، صرف خاموش ہو گئی اور پھر سنبھل کر باہر نکل گئی۔ زہران نے افسوس سے اسے دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ بس صوفیہ۔ مگر صوفیہ رکی نہیں۔ ویسے زہران، یہ لڑکیاں جلد جذباتی ہو جاتی ہے نا؟ ایمل نے کمرے سے نکلتے باقاعدہ اس کا جملہ سنا، خاص طور پر جب تھوڑی سی توجہ مل جائے۔
उसने थोड़ी को खास जोर देकर बोला तो इमल को लगा जैसे उसकी दुनिया दोबारा घूम गई हो, मगर इस बार वजह कमजोरी नहीं जिल्लत थी। उसने मुड़कर सोफिया को जवाब देना जरूरी समझा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आपका लहजा मेरे लिए बहुत तकलीफदार है। सोफिया ने भवें उचकाई। ओ, हर्ट हो गई? इमल ने आंखों में नमी लिए उसे देखा। जी, क्योंकि मैं यहाँ काम करने आती हूँ, किरदार पर बातें सुनने नहीं। एक लम्हे को खामोशी छा गई। जरा ने इमल की तरफ देखा। वो मजबूत खड़ी थी, मगर उसकी आंखें चीख रही थी कि उसे बहुत तकलीफ हुई है। जरान ने गहरी सांस ली और सोफिया की तरफ मुड़ा। अब बहुत हो गया। उसकी आवाज में वही सर्द मेहरी थी जो फैसले के वक्त होती है। तुम्हें यहाँ किसी पर उंगली उठाने का हक नहीं। सोफिया ने तंजियल मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। मैं तो बस मजाक कर रही थी। जरान ने दो टोक अंदाज में से जवाब दिया। तुम्हारा मजाक किसी की खुददारी रोंदे वो मजाक नहीं रहता। उसे दरवाजा खुला। गेट आउट। सोफिया ने तनफ्फुर भरी निगाहों से जरान को देखा और फिर बाहर निकल गई। आज तुमने हद पार कर दी, वो बुड़बुड़ाया था। उसे बस इमल की फिक्र थी, और क्यों थी वो खुद भी नहीं जान सका था। रात के 8 बज रहे थे। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो खामोशी जो आम दिलों में सुकून देखती है, मगर आज बोझ बनकर जरान के कंधों पर आन पड़ी थी। ड्राइंग रूम की बड़ी घड़ी टक टक कर रही थी और जरान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर नजरें जमाया था, मगर दिमाग कहीं और उलझा था। बार बार इमल का जख्मी चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उस समय से कदमों की आहट सुनाई थी। सोफिया अंदर दाखिल हुई। आज वो ऑफिस वाली सोफिया नहीं थी। आज उसके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी, जिसके चेहरे पर बनावटी हमदर्दी और आंखों में पुराना बोगा साफ झलक रहा था। तुम फ्री हो? उसने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। जरान ने सर उठाए बगैर जवाब दिया। कुछ कहने आई हो तो कहो, और जाओ यहाँ से। सोफिया के होंठों पर जहर खान मुस्कुराहट ठहर गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। उसने आवाज में जानबूझकर नरमी पैदा की। जरान ने लैपटॉप बंद किया। बात करो। सोफिया ने अपना हैंड बैग खोला, अंदर से एक फाइल निकाली। उसने फाइल जरान के सामने मेज पर रख दी। ये तुम्हारे लिए। जरान ने एक नजर फाइल पर डाली, फिर सोफिया को देखा। ये क्या ड्रामा है? सोफिया ने गहरी सांस ली। मैं जानती तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, मगर ये बात बिजनेस की है, जिस बात की नहीं। जरान ने ठटक कर उसे देखा। इमल को दरमियान में मत लाओ। वो भाग गया था। वो क्या कहना चाहती है? सोफिया के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तलखी उभरी, लेकिन वो खुद पर काबू पा गई। मैं इमल को नहीं ला रही हूँ जरान, इमल खुद आई है। जरान ने चौंक कर फाइल खोली। पहले सफे पर एक नाम दर्ज था, अमजद खान। जरान की आंखें जैसे जम गई। वो नाम वही नाम था जिससे उसकी कई डील्स तबाह हो चुकी थी। वही शख्स जो उसका सबसे बड़ा कारोबारी हरीफ था। उसे तेजी से अगला सफा पलटा। कहा इमल की तस्वीर थी, और उसकी कारोबारी हरीफ का उससे क्या ताल्लुक दर्ज था? वो अमजद खान की भतीजी थी। एक लम्हे को कमरे की फिजा बदल गई। ये झूठ है। जरान की आवाज में सख्ती थी, मगर अंदर कहीं दरार पड़ चुकी थी। झूठ होता तो मैं सबूत न लाती। सोफिया ने अपनी आवाज में उसके लिए फिक्र पैदा की। उसने फाइल से एक एक कागज निकालना शुरू किया। हर कागज जरान के हाथ में आग बनकर चलने लगा। ये सब, उसकी आवाज बमुश्किल निकली, ये सब पहले क्यों नहीं बताया उसने? क्यों छुपाया उसने मुझसे? सोफिया ने आहिस्तगी से उसे देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्योंकि वो तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। ये जुमला सीधा जरान के सीने पर तीर बनकर लगा। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। नहीं, उसने दांत पीसे। वैसी नहीं हो सकती। वो खड़ा हुआ तो सोफिया ने भी खड़ी हो गई। ऐसी ही होती है जरान। उसकी आवाज में पुरानी जलन उभर गई। मासूम बनकर आती है, फिर वार करती है। जरान ने फाइल को जोर से बंद किया। उसके कानों में इवल की आवाज गूंजने लगी। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मुझे किसी के सिखाने की जरूरत नहीं है। उसकी मुट्ठी बंद हो गई। उसने मुझे धोखा दिया। वो बुड़बुड़ाया। मेरे दुश्मन की भतीजी होकर मेरे सामने खड़ी रही, सारे राज उसे पहुंचाए। सोफिया ने फौरन आग लगाई। और तुम उस पर यकीन करते रहे। ये तराफ जरान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उससे गहरी सांस थी, आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। अगर ये सच है तो इसकी कीमत अदा करेगी। उसने धीमे मगर खतरनाक लहजे में दोहराया। सफिया के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट ठहर गई।
मैं बस तुम्हें बचाना चाहती थी ज़रान। ज़रान ने एक तवील सर्द नज़र उस पर डाली। तुमने जो करना था कर दिया, अब मुझे अकेला छोड़ दो। सोफिया कंधे उचकाकर कमरे से निकल गई, मगर जाते जाते उसके कदम एक शान से उठे थे, जैसे उसने अपना मकसद हासिल कर लिया हो। ज़रान अकेला रह गया, मेज पर रखी फाइल को घूरता हुआ। ये फाइल नहीं थी, ये दमाद का जनाजा था। ऑफिस की सुबह मामूल के मुताबिक शुरू हुई। वो ऑफिस में आई, मगर उसका एमल का दिल अजीब सी बेचैनी में झगड़ा हुआ था। कल रात सरान की आवाज ने उसे शर्शर कर दिया था। उसकी सर्द आवाज को पहचान चुकी थी। मुझसे एक सच बोलने के लिए तैयार रहना। और उसके बाद उसकी कॉल बंद हो गई। वो पूरी रात न सो सकी। इमेल फाइल सीने से लगाए कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रही थी कि अचानक जरान की आवाज गूंजी। वो जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागी। इमल, वो ठटक गई। ये आवाज बेहद चुपती हुई थी। ये फैसला कुन आवाज थी। सब लोग यहाँ आ जाए। जरान की आवाज बुलंद हुई। अभी इसी वक्त पूरा ऑफिस कॉन्फ्रेंस एरिया में जमा हो गया। इमल सबके दरमियान खड़ी थी, दिल जोर से धड़क रहा था। सरान सामने खड़ा था, आंखों में बेतहाशा चुभन थी, सिर्फ मेरी थी। तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने बगैर तबीयत के पूछा। इमल तो उसके लहजे को सुनती ही रह गई। नहीं सर, लेकिन अगर कोई गलती। गलती? सरान ने फौरन उसकी बात काटी और तंजीह हंसी हंसा। ये गलती नहीं इमल, ये जुर्म है। ऑफिस में सरगोशियां शुरू हो गई। इमल का रंग फक हो गया। सर आप क्या कह रहे हैं? जरान ने मेज पर की फाइल उठाई और एक झटके से फाइल उसके कदमों में फेंकी। तुम्हारी असल पहचान। उसकी आवाज गूंजी। तुम एक जासूस हो? एक लम्हे को एमल को लगा उसने गलत सुना। क्या? ड्रामा बंद करो। तुम मेरे सबसे कारोबारी वरे हरीफ की भतीजी हो और यहाँ मालूमात चुराने आई थी। जारान ने चीख कर कहा तो उछल कर पीछे हटी। एमल के कानों में शोर सा बरपा हो गया। ये झूठ है। उसकी आवाज में आंसू बहने लगे थे। सर, मेरा अपने खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी खामोश। उसे उंगली उठाकर उसे खामोश करवाया। जरान की आवाज में गोया एक जहर था। इतनी ढिठाई से झूठ बोलने की हिम्मत भी है तुम में? कहाँ से आई ये बहादुरी? हाँ, एमल कपकपाने लगी। एक कसम खाकर कह सकती हूँ, मैंने कभी किसी को एक लफ्ज भी नहीं बताया। मेरा भाई हसरताल में मैं सिर्फ। वो हिचकियों से रोने लगी। हमदर्दी मत बेचो। जरान ने इसे दरमियान में टोक दिया। ये सब तुम्हारा खेल था। कमजोरी दिखाओ, आंसू बहाओ और वार करो। हर लफ्ज इमल के वजूद पर कोड़े की तरह बरस रहा था। वो रोती हुई आगे बढ़ी। सर प्लीज, एक बार मेरी बात सुन ले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सुनते ही जरान के चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हुए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। वो आगे बढ़ा। तुम जैसी लड़कियों पर भरोसा करने का इंजाम यही होता है। इंसान धोखा खा जाता है, लेकिन शुक्र है मैं वक्त पर संभल गया। उसने इमल के बाजू को पकड़कर पीछे धक्का दिया। इमल लड़खड़ा गई। ऑफिस में सुनाटा छा गया। ये मत कीजिए, आप पछताएंगे। वो सिसक कर बोली। सबके सामने मुझे एक मौका। कोई मौका नहीं। वो चिल्लाए, उसे दोबारा धक्का दिया। निकलो यहाँ से अभी। इमल की फाइलें हाथ से गिर गई। कागजात फर्श पर बिखर गए, जैसे उसकी इज्जत की धज्जियां बिखर गई हो। वो धुंधलाई हुई आंखों से जमीन को देखने लगी और जमीन पर गिरी फाइलें उठाने लगी, मगर हाथ कांप रहे थे। सर, मैं बेकसूर हूँ। उसने आखिरी बार हिचकियों के दरमियान कहा। जरान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम्हारी औकात सिर्फ धोखाधड़ी है। उसकी आवाज में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। और ऐसे लोग मेरी ऑफिस में नहीं रह सकते। गेट आउट। आखिर में वो इस कदर जोर से चिल्लाए कि एमल का दिल जैसे टूट कर आ गया। वो सीधी खड़ी हो गई। आंखों में आंसू थे। आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। और धीरे लहजे में बोली। फिर उमरे मरे कदमों से मुड़ी और बगैर पीछे देखे ऑफिस से निकल गई। दरवाजा बंद हुआ और जरान ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली, मगर अंदर कहीं एक सवाल जन्म ले चुका था। न जाने कि उसकी आंखों पर यकीन करने का दिल जा रहा था। अगर ये सब सच ना हुआ तो? अगर वो सच्ची हुई तो? इसके आगे वो कुछ ना सोचा गया कि मैंने क्या कर दिया। उसका दिल उसे कोसने लगा। अस्पताल के कमरे की फिजा बोझल थी। मशीनों की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। हर बीप पर एमल का दिल पर सरक लग रही थी। उसकी बाई की सांसें उखड़ी हुई थी। डॉक्टर ने आकर खामोशी से उसे चेक किया। उनकी हालत नाजुक है और आपने अब तक पैसे जमा नहीं करवाए। हमें मजबूरन इन्हें यहाँ से निकालना होगा। डॉक्टर की बात ने उसकी होश उड़ा दिए। वो बिस्तर के करीब खड़ी उसका हाथ थामे हुए थी। ये वही हाथ था
जिस ने बाप के बाद उसका सहारा बनने की कोशिश की थी। अल्लाह! उसकी आवाज़ कँप-कँप आ गई। फिर उसने अपने वालिदा को कॉल मिलाई। वे जबरान को लेकर घर आ रही हो। उसने टूटे हुए लहजे में कॉल काट दी थी। उसकी आंखों के सामने जबरान का चेहरा छा गया था, सर्द, बेरहम और सबके सामने लगाए गए इल्जामात। इमल ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू बह निकले। उसकी हिम्मत खत्म हो रही थी। वो हार गई थी। आज उसे अपने ऑफिस में दरख्वास्त देनी थी ताकि जबरान का इलाज हो सके। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। दूसरी तरफ जरान के लिए रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जल्द घर आ गया था और अपने कमरे में बाहर सीढ़ियों पर बैठा गहरी सोच में गुम था। गम ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। आज ऑफिस में भी उसका जहन मुंतशिर था। उसका जहन किसी एक जगह ठहर ही नहीं रहा था। वो जितना खुद को काम में झोंकने की कोशिश करता उतना ही एमल का रोता हुआ चेहरा निगाहों में घुम जाता। जरान झंझला कर उठा और अपने कमरे में बजता अपना मोबाइल उठाया। मैनेजर की बात सुनकर उसे याद आया कि उसे अपनी डील के लिए एक मारूफ वकील से बात करनी थी और कागजात बनवाने थे। सर झटक कर उसने जैकेट उठाई। मुझे कानूनी कागजात तैयार करवाने हैं, उसने खुद को जवाब दिया और गाड़ी में बैठकर एडवोकेट अहमद के ऑफिस पहुंच गया। एडवोकेट अहमद का ऑफिस हमेशा की तरह रोशन था। अहमद जरान का पुराना दोस्त था और इसकी साफ गोई कभी कभी जरान को नागवार गुजरती थी। क्या बात है, आज बहुत बिखरे लग रहे हो? अहमद ने फाइल खोलते हुए कहा, डील के कागजात चाहिए। जरान ने उसका सवाल नजरअंदाज करके मुख्तसर जवाब दिया। अहमद ने अलमारी से चंद फाइलें निकाली। उसी दौरान एक पुरानी फाइल नीचे आ गई। जरान ने उसी वक्त नजर उठाकर उस फाइल को देखा। अहमद की मदद करवाने आगे आया, लेकिन एक फाइल पर लिखा नाम देखकर जरान रुक गया। हिमल बेनाम अमजद खान। उसका दिल जोर से धड़का। ये फाइल? उसकी आवाज सख्त हुई। अहमद ने चौंक कर से देखा। तुम इसे जानते हो? जरान ने फाइल उठा ली। हाँ, हाथ पे इख्तियार कांप गए। ये वही अहमद है? अहमद ने सर हिलाया। हाँ। कमरे में खामोशी छा गई। ये केस किस बात का है? जरान ने मुश्किल से पूछा था। अहमद कुर्सी पर बैठ गया। अहमद ने अपने चाचा पर केस किया है, वो संजीदगी से बोला। उसके वालिद की जायदाद का। जहरान ने चौंक कर सर उठाया। क्या मतलब? उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई सुनाई दी। इमल के वालिद के इंतकाल के बाद उसके चचा ने कागजी कार्रवाई के जरिए सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। दिखावे के मुआहदे, जाली दस्तखत, सब कुछ धोखाधड़ी से अपना नाम किया। जहरान को इमल के अल्फाज याद आ गए। मैं कमजोर नहीं हूं, बस हालात सख्त है। और इमल? जहरान की आवाज भारी होगी। अकेली लड़की, ना पैसा ना खानदान का साथ, फिर भी अदालत गई अपने हक के लिए। अहमद ने सर्द आ भरी। जहरान ने फाइल के कागजात पलटे। कहीं भी कोई जासूसी, कोई कारोबारी राज नहीं था। सिर्फ एक बेटी की जंग थी जो अपने बाप का हक मांग रही थी। वो अपने खानदान से अलग रहती है। अहमद ने मजीद बताया। जहरान के हाथ से फाइल छूट गई। इमल का रोता चेहरा उसकी सामने आ खड़ा हुआ। मैंने? उसकी आवाज पहली बार लड़खड़ा गई। मैंने उस पर सबके सामने ही इल्जाम लगाया। वो बुड़बुड़ाने लगा। शिखस खोरदा से अंदाज में खड़ा हो गया। जरान ने गहरी सांस ली। उसका भाई बीमार है। अहमद ने सर हिलाया। हाँ, हालत ठीक नहीं है। जरान की हालत, आंखें बंद हो गई। इमल अकेली थी और मैंने इसे और अकेला कर दिया। वो खड़ा हो गया। ये केस फाइल अब सिर्फ एक कागज नहीं थी, ये उसकी सबसे बड़ी गलती का सबूत थी और अब उसे अपनी गलती का सामना करना था। वो फौरन से अहमद के ऑफिस से बाहर निकला और गाड़ी में बैठते ही स्पीड पर चढ़ाई। रेस ड्राइविंग करता जैसे वक्त को पीछे धकेल लेना चाहता था। इमल का रोता चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसकी आंखें दुतला रही थी। उसे जोरदार अंदाज में हाथ स्ट्रिंग पर मारा। यानी क्या कर दिया? उसकी आवाज खुद उसके लिए अजनबी थी। काफी पूछ कूछ के बाद वो शहर के पुराने हिस्से में पहुंचा। तंग गलियां, टूटे हुए फुटपाथ, बल्ब की बदम रोशनी। ये दुनिया उसकी चमकती हुई जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गाड़ी कच्चे मकान के सामने रुकी। जरान ने गाड़ी से उतरते एक लम्हे को सांस रोकी। यही वो जगह थी जहां इमल रहती थी। दरवाजा खुला था और वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नीम तरीकी थी। एक कोने में पुराना सा बिस्तर, उस पर इमल का भाई बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा जर्द, सांसें बेतरतीब सी थी और इमल जमीन पर दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी, सर घुटनों में छुपा हुआ, कंधे झुके हुए। वो रो रही थी।
वो खामोश थी, बिल्कुल नढाल थी, बेहद रूठी हुई। ज़रान के कदम वहीं जम गए। ये वो एमल नहीं थी जो ऑफिस में सर उठाकर खड़ी होती थी। ये वो एमल थी जिससे सब कुछ छिन चुका था। एमल, उसके मुंह से बी इख्तियार निकला। एमल चौंकी, सर उठाया और ज़रान को देखते उसकी आंखों में वही गुस्सा लौट आया। वो दिल में जख्मी आग लिए आगे बढ़ी। आप? उसकी आवाज कपकपाई जिसमें नफरत झलक रही थी। यहाँ क्यों आए हैं? ज़रान ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं बाहर जाए। एमल चीखी, मेरी जिंदगी से निकल जाए। आपने जो करना था कर लिया। ज़रान चंद लम्हे से देखता रहा। एमल, मैं उसे सफाई देनी चाहिए। मैंने कहा बाहर जाए। वो लड़खड़ा कर खड़ी हुई। आपको यहाँ आने का कोई हक नहीं है। वो आंसू से रोती हुई बोली। ज़रान की नजरें बिस्तर पर थी। उसकी हालत बहुत खराब है। ज़रान ने उसके भाई की तरफ इशारा किया। मुझे मत समझाए। एमल की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मुझे सबके सामने जलील किया और आप हमदर्दी दिखाने आए हैं? ज़रान ने सर झुका लिया। ये अल्फाज नहीं थे, ये सजा थी। मैंने उसे नहीं छोड़ा था। ज़रान ने मजबूती से कहा। हम उसे अभी अस्पताल लेकर जा रहे हैं। एमल आगे बढ़ी और उसका रास्ता रोका। नहीं, वो घर जी, आप कुछ नहीं करेंगे। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। ज़रान ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वो आंखें जब उससे कुछ नहीं चाहती थी। आज मैं तुम्हारे सामने एक बॉस बनकर नहीं खड़ा। ज़रान की आवाज टूटने लगी। आज मैं एक गुनाहगार हूँ। इमल साकित हो गई। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, तुम्हें दुत्कारा और तुम्हें इस हाल में छोड़ दिया। वो बोलता क्या? अगर आज मैं कुछ ना भी कर सका तो ये गुनाह मुझे मार डालेगा। इमल ने नजरें फेर ली थी। मुझे आपकी सफाई नहीं चाहिए और मुझे नहीं सुननी। वो सर तेजी में बोली। इमल प्लीज, तुम्हारा भाई मेरी गलती की कीमत नहीं बनेगा। ज़रान ने जीप से फोन निकाला। एम्बुलेंस आ रही है, उसने मुख्तसर कहा। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। ज़रान ने नरमी से कहा। इसी दौरान उसकी वालदा आगे आई। बेटा, बस इन्हीं पैसों का इंतजाम हो सका। उनकी आंखों में आंसू थे। ज़रान ने अपने जज्बात पर काबू रखा और आगे बढ़ा। अब इसकी जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़ा। उससे खुद एमल के भाई को उठाया। वो बोझ नहीं था, उसकी गलतियों का वजन था। एमल खामोशी से देखती रही, ना चीखी ना रोई। उसकी खामोशी ज़रान को चीर रही थी। ये शहर का बेहतरीन अस्पताल है, यहाँ हर सहूलत होगी। एमल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी नहीं थी, सिर्फ वास्ते थे। ये सब इसलिए कर रहा है ताकि अपनी जमीन को साफ कर सके। एमल ने तंजिया पूछा। ज़रान ने जवाब में सिर झुका लिया। शायद क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। एमल ने रुख मोड़ लिया। मैंने भी आपको माफ नहीं किया है ज़रान साहिब, और शायद कभी ना कर सकूं। उसकी आवाज में बस खालीपन था। ये जुमला ज़रान के लिए किसी किसी भी थप्पड़ से कम नहीं था। अस्पताल की लंबी राहदारी में उसके सामने से गुजरी तो ऐसे जैसे वो मौजूद ही ना हो। उसे बुरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। ज़रान के लिए खामोशी हर चीज से ज्यादा अजियतनाक थी। वो रोज आता, दूर खड़ा रहता, एमल के चेहरे पर एक नजर डालने की कोशिश करता। मगर एमल की नजरें हमेशा कहीं और होती। उसके अंदर कुछ टूटता जा रहा था। एमल का भाई अपने होश में था, कमजोर जिस्म, जर्द चेहरा। वो हिम्मत करके अंदर आ गया, उसके पास बैठा। मैं जानता हूँ मेरे यहाँ होना भी तुम दोनों के लिए तकलीफ का होगा। उसने तमहीद बांधी। जिब्रान ने आहिस्ता से आंखें खोली। ज़रान को देखकर उसके चेहरे पर हैरत नहीं आई थी, बस एक संजीदगी थी। अब वही है ना जिन्होंने मेरी आपी को सबके सामने तोड़ा था। ज़रान का सर खुद ब खुद झुक गया। हाँ, उसके पास हाँ के सिवा कोई जवाब नहीं था। तो फिर एक बात सुन ले, मेरी आपी को भूल जाए। ज़रान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो आपको कभी माफ नहीं करेंगी, कभी नहीं। ये जुमला ज़रान के सीने में किसी कील की तरह व्यस्त हुआ। आप समझते हैं आपने उसे सिर्फ जलील किया था? जबरान की आवाज में सख्ती आ गई। बल्कि आपने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली थी। ज़रान की आंखें भर आई। फिर भी कोई तो रास्ता होगा ना? वो मुश्किल बोला। अगर कोई रास्ता हो तो मुझे बता दो, मैं उसे मना लूंगा। जबरान खामोश हो गया। कुछ देर ज़रान को गौर से देखता रहा। एक रास्ता है मगर आसान नहीं है। वो इसे आहिस्ता आहिस्ता समझाने लगा। जैसे जैसे वो सुनता गया उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। उसे बस अपनी अना का बुत तोड़ना था। अगले दिन वो ऑफिस जाने की बजाय अस्पताल के बागीचे में उसे ढूंढते ढूंढते आया।
ایمل اکیلی بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی اور ہونٹوں پر خاموش دعا تھی۔ زہران نے اسے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ لمحہ تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ایمل، اس نے پکارا۔ ایمل نے اسے دیکھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر وہی کیا جس کا تصور بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لوگ رک کے، ہوا تھم گئی، وقت جیسے سانس لینا روک گیا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے لگے تھے لوگ۔ ایمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں بے رحم تھا۔ زران کی آواز سسکیوں میں ڈوبی۔ میں نے طاقت کو حق سمجھا، میں نے تمہاری خاموشی کو کمزوری جانا۔ ایمل کی انگلیاں کام گئی۔ میں نے تمہیں وہ سب کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں ٹوٹ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن تمہاری جدائی وہ ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر بکھرنے لگا۔ تمہاری بے نیازی نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ ایمل، ایمل کے گھٹنوں پر اسے رکھا اور ایمل اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ آنسو سے رو رہا تھا۔ میں بکھر گیا، مجھے سمیٹ لو، مجھے معلوم ہے مجھے صرف تم ہی سمیٹ سکتی ہو۔ ایمل کا دل لرز اٹھا۔ اس کے سامنے کوئی طاقتور بزنس مین نہیں تھا جس نے اس کی انسلٹ کی تھی، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جس نے اپنی انا کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ زران نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بس یہ مان لو کہ میں واقعی میں بدل چکا ہوں۔ ایمل نے گہری سانس لی۔ میں آپ کو فوراً معاف نہیں کرنا چاہتی، مگر آپ کا یہ حال دیکھ کر میں مزید سزا نہیں دے سکتی۔ زران نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اس کی آواز نرم مگر مضبوط تھی، مگر یہ معافی ایک نئی شروعات ہے، پرانا زران نہیں۔ زران نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اسی سکتے ہو بولا، اب میں تمہاری خاموشی بھی سنوں گا، جیسا تم چاہو گی ویسا بن جاؤں گا۔ وہ ہنس رہا تھا، رو بھی رہا تھا، دل سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ سکندر ہاؤس آج اپنی شان کے باوجود غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ سفید اور سبز پھولوں سے سجا لان کسی جشن کی اطلاع دے رہا تھا۔ ہلکی روشنیاں چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ لان کے ایک طرف جبران وہیل چیئر پر بیٹھا تھا۔ چہرہ اب بھی کمزور تھا، مگر آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ آپی، اسے مسکرا کر ایمل کو دیکھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایمل کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے کو چھما۔ اللہ نے ہمیں وہ دو خوشیاں ایک ساتھ دے دیا جبران۔ اسی لمحے زران لان میں داخل ہوا۔ سادہ آف وائٹ کرتا اور سیاہ ویسٹ کوٹ، وہ بہت جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر عجیب سا سکون اور آنکھوں میں وہ عاجزی تھی جو اس نے بہت مشکل سے سیکھی تھی۔ جبران نے اسے دیکھا تو ہلکی سی ہنسی ہنسا۔ اب آپ کہیں گے کہ زندگی بھر کا وعدہ ہے؟ زران نے سر ہلایا۔ اب وعدے نہیں، عمل ہوگا۔ نکاح سکندر ہاؤس کے مرکزی لان میں رکھا گیا۔ دادی سب سے آگے بیٹھی تھی، آنکھوں میں شکر تھا۔ ایمل ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں سادگی کی تصویر لگ رہی تھی۔ گھونگھٹ کے پیچھے دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، مگر دل مطمئن تھا۔ زران اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہی شخص جس نے کبھی اس کے سامنے سب کے سامنے سے توڑا تھا اور آج خود کو اس کے حوالے کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے الفاظ کہے۔ آپ زران سکندر ول سکندر احمد ایمل بنت ندیم خان کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ زران کی آواز واضح اور مضبوط تھی۔ قبول ہے۔ ایمل نے پھر بھر کی آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے جواب دیا، قبول ہے۔ یہ دو لفظ ماضی کے سارے دکھوں پر مرہم بن گئے۔ دادی نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور جبران نے مسکرا کر اپنی آپی کو دیکھا۔ سکندر ہاؤس نے آج سب سے خوبصورت دن دیکھ لیا ہے۔ ساجدہ بیگم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ لان کی کونے میں صوفیہ خاموش کھڑی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں حسد اور جلن نمایاں تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں وہ خود کو اس جگہ پر رکھتی تھی، اور آج وہ جگہ کسی اور کی۔ ایمل کے چہرے پر سکون دیکھ کر اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ اس نے نظریں جھکا دی۔ نکاح کے بعد سکندر ہاؤس میں چھوٹا سا جشن رکھا گیا تھا۔ جبران کی صحتیابی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ ڈبل سیلیبریشن ہے، جبران نے ہنستے ہوئے کہا، میری نئی زندگی اور میری آپی کی نئی شروعات۔ ایمل ہنس پڑی اور زران نے اس لمحے خود کو مکمل محسوس کیا۔ وہ رخصت ہو کر کمرے میں بٹھا دی گئی۔ سکندر ہاؤس کے اس کمرے میں جو اب ایمل اور زران کا تھا، خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی، مدھم روشنی تھی۔ ایمل آئینے کے سامنے زیور اتار رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور مڑی۔
تو ज़रान आगे बढ़ा, उसे अपनी बाहों में थाम लिया। बहुत प्यारी लग रही हो। उसने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की थी। इमल ने हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट से उसे देखा। यकीन नहीं आ रहा, लगता है जैसे जैसे सब ख्वाब सा है। वो धीरे से बोली। ज़रान ने मुस्कुराते उसके माथे पर बोसा दिया। मैंने तुम्हें ताकत से नहीं, दिल से जीता है। इमल ने पलकी उठाकर उसकी आंखों में देखा। और मैंने आपको माफ करके खुद को आज़ाद किया है। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आई। सिकंदर हाउस जो कभी सिर्फ ताकत की अलामत था, आज मोहब्बत का गवाह बन गया था। वो उनके दोनों हाथों को थामकर आंखों से लगा गया। दुआ गो होंगे कि जिंदगी इसी तरह हमेशा हसीन रहे, जैसी आज लग रही है। उसने मुस्कुराते हुए साइड टेबल से फाइल निकाली थी। ये तुम्हारा तोहफा है। इमल ने हैरत से फाइल को देखा। ये जायदाद के कागज थे जो इमल के चाचा ने केस हारने के बाद उनके हवाले किए थे। इमल खुशी से रो पड़ी थी और अगले ही लम्हे ही वो इससे लिपट गई। और जरान मुस्कुराया था। जिंदगी तो जैसे आज मुकम्मल हुई थी।